أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين 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 باوقار باعزت واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام علماء کرام حفاظ و قراء جمیع بزرگان دین نوجوانان اہل سنت عزیز بچوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ٹائم بہت کم ہے چونکہ نماز ظہر کا وقت بھی ہو چکا ہے سردیوں کا موسم ہے ٹائم جلد ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھ سے قبل آپ نے اپنے علاقے کے جید علماء کرام کو آپ نے سماعت فرمایا یہ سبھی علماء اہل سنت و جماعت کے شیر ہیں اور آسمانی ستارے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر جگہ ہر موڑ ہر فیلڈ میں کامیاب و کامران فرمائے ناظم اسٹیج مولانا قاری محمود رضا صاحب سے آپ نے میرے تعلق سے ان سے سماعت فرمایا بیر کیفیے ان کی محبت ہے ان کی عقیدت ہے میں تو کچھ بھی نہیں ایک علماء کرام کے پاؤں کی خاک سمجھیے یہ نسبت ہو جائے تو بڑی چیز رجوری سے بھی تشریف فرمائے بہت سارے علماء حضرت علامہ قاری حافظ نصیر احمد صاحب مجھ سے پہلے تشریف فرما ہوئے مجھ سے قبل آپ علامہ مولانا سید نزاکت حسین شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے داماد حضرت علامہ مفتی سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں بہت سارے میرے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے کافی دنوں سے مفتی گلفراز احمد صاحب نے رابطہ رکھا کہ آپ نے ضرور آنا ہے میں نماز جنازہ میں آیا چونکہ میں خود اس وقت بیمار تھا یہ نیچے والی چڑھائی چڑھ کے پھر میں نے فون کیا نہیں آپ نماز جنازہ پڑھا دو کیا کہ لوگوں نے دور دور جانا ہے تنگ نہ ہو بہر کیا بعد نماز جنازہ ہم پہنچے حضرت علامہ قبلہ وقابہ سید مفتی عبداللہ شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا فاتحہ خوانی کی یوں لگ رہا تھا کہ ایک مجاہد دین و ملت سویا ہوا ایک شیر لیٹا ہوا جب میں نے چہرہ دیکھا پتا چل رہا تھا کہ وفات نہیں ہوئی بس قبلہ پیر صاحب چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں حضرت قبلہ سید پیر عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا میرا رجوری کے بہت سارے لوگ سادات کرام کو جانتے ہیں اور حضرت کی عادت کریمہ تھی بڑی اچھی عادت تھی جو بھی نیا نیا فارغ ہو کر کے آتا ضرور اس سے سوالات کرتے جب میں آیا حضرت کے پاس فتح پور تھے اس وقت قبلہ سید عبداللہ شاہ صاحب گفتگو ہوئی منطق تعلق سے ہوئی تھوڑی دیر بعد چیت ہوئی بڑے خوش ہوئے دعائیں بھی دی انہوں نے اور اللہ کے فضل و کرم سے
قبلہ سید عبداللہ شاہ صاحب اتنے عالم بے بدل تھے کہ جن کا عربی ادب پر کوئی جواب نہیں تھا. عربی میں بات کرنا قبلہ سید عبداللہ شاہ صاحب کی ذات گرامی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پہ ہزاروں لاکھوں رحمتیں عطا فرمائی, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائی. ابھی ان کے لخت جگر شہزادہ اکبر فیض اللہ صاحب کو ہم نے سماعت کیا. سبحان اللہ, وہی لہجہ ہے, وہی طرز و تکلم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید رحمتیں عطا فرمائے. اور اس بھرے مجمع میں علماء کے سامنے میری گزارش ہوگی کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ضرور کسی اچھے ادارہ میں داخلہ ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ قبلہ مفتی سید عبداللہ شاہ صاحب کا نائب پیچھے رہ سکے. بے شمار کتابیں ان کی, عربی کتب بڑی بڑی. لہذا جہاں تک ہوا ہم بھی ساتھ دیں گے اپنے باپ کی لاج رکھتے ہوئے, تاکہ آنے والے وقت میں حضرت قبلہ علامہ مفتی عبداللہ شاہ صاحب کی روح انور قبر کے اندر سے خوش ہو جائے اور ہم سب پہ مہربان ہو جائے. آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر کے آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت عقیدت کے ساتھ درود مقدس کی ڈالیاں پیش کریں. بابا دے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا شفیعنا عند اللہ. حضرات زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا, بس ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ اپنے خطاب کو اختتام تک پہنچا دوں گا. میری آنے والی گفتگو کو آپ بڑے غور سے سماعت فرمائیں. پہلی دفعہ یہاں آنا ہوا, آپ علماء کرام کے چہروں کی زیارت بھی کریں. عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا دیدار کرنا ہے. رسول اعظم کا دیدار خدا کا دیدار ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من زار عالما فکأنما زارنی ومن زارنی زار اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. سبحان اللہ. اسی تعلق سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ ایک علامہ کا انتقال ہوا ہے, ان کے 40ویں میں میری نظر میں یہی مناسبت تھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, اپنے دلوں میں خوف و خشیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے علماء جنہیں اللہ نے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ مولوی لوگ نہیں ڈرتے, ہم ڈرتے ہیں. وہ غلط ہے. جو عالم دین ہے اسے پتا ہے کہ بائیں طرف جاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا, دائیں طرف جاؤں گا تو یہ فائدہ ہوگا. جنت کا راستہ یہ ہے, جہنم کا یہ ہے. لہذا علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جو علماء عمل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی باوقار ہوتے ہیں, آخرت میں بھی ان کی عزت ہوا کرتی ہے. حضرت علامہ سید مفتی عبداللہ شاہ صاحب معمولی عالم نہیں تھے, بہترین عالم دین اور اغیار کے لیے ایک شمشیر تھے. وہ الگ بات ہے کہ اہل علم کو زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے.
کیوں؟ مفتی عبداللہ شاہ صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کے جنازے میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں کے رہنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ رجوری سے کیسے کیسے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہیں، بڑے بڑے معزز و مکرم لوگ آئے، ہر ایک کے جنازے میں نہیں آتا، کسی کے اندر کچھ ہوتا ہے تبھی اتنے دور سے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیت رکھی تھی مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کی رحمت عطا فرمائے، ان کے تمام واحدین کو صبر کامل عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ میں عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہلے طالب علم کا ذکر ہے پھر عالم کا ذکر ہے، کہ پہلے طالب علم بنو پھر عالم دین بنو۔ فرمایا پہلے سیکھو پھر سکھاؤ، بغیر سیکھے سکھانا نہیں۔ کبھی تعلم کا ذکر پہلے، تعلیم کا ذکر بعد میں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم سب میں بہتر وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کائنات عالم میں قیامت تک کے لوگوں سے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کا خطاب ہے، خیرکم، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا بہتر وہ نہیں ہے جو سب سے بڑا مالدار ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو دولت مند ہو، بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت ساری جاگیر ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو دنیا کا بادشاہ ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو دنیا کا ٹھیکیدار ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو دنیا کا نمبردار ہو یا چوکیدار ہو۔ خدا کی قسم، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مقدس پڑھے اور پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن مقدس پڑھے اور پڑھائے، یہ جنتی علماء کی مجلس ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، سیکھے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے باعث بخشش ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، واشتغل بالتعلم، یا مدرسے کا طالب علم بن جا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، جا مدرسے کا طالب علم بن جا، علم سیکھ لے۔ روایت میں آتا ہے وہ شخص جہاں مدرسے میں داخلہ لیا، داخلہ لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا، نماز عصر سے پہلے پہلے اس کی روح پرواز کر گئے۔ اللہ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ، آج جس طالب علم نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا اس کی روح تو پرواز کر گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اس طالب علم نے آج ہی مدرسے میں داخلہ لیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر تھا میں عالم دین بنوں گا، میں قرآن سیکھوں گا، سیکھ نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ابھی سیکھا نہیں، روح پرواز کر گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے درجہ شہادت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علم دین کے سیکھنے کا اسے ثواب بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسی عمر میں جب وہ شخص حاضر ہوا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے باعث بخشش ہو۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا علم دین حاصل کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم دین سے زیادہ اگر کوئی عمل افضل ہوتا تو آقا وہ بتاتے۔ پتا چلا کہ علم دین سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جا مدرسے کا طالب علم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرع عقائد نصفی میں ہے، روایت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان العالم بالمتعلم اذا مر على قرية فيها مقبرة يرفع الله العذاب عن مقبرتها الى 40 يوما۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عالم بعمل مدرسے کا طالب علم کسی بستی سے گزر جائے، فیہا مقبرہ، جس بستی کے اندر قبرستان ہو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس عالم دین اور طالب علم کے گزرنے سے بستی کے قبرستان والوں سے 40 دن تک اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی پہ نقطہ سماعت فرمائیے حضرات، اگر کسی بستی سے عالم دین گزر گیا، طالب علم گزر گیا، محض گزرنے کی وجہ سے 40 دن تک عذاب الہی قبرستان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب گزرنے کا یہ عالم ہے تو جس بستی میں علامہ مفتی سید عبداللہ شاہ صاحب جیسا عالم دین مدفون ہو تو رہنے کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، 5 نعرہ پائنتانی، 1 نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوثیہ، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی عبدالرؤوف قادری صاحب، فیضان تاج شریعہ قبلہ مفتی عبدالرؤوف قادری صاحب زندہ باد حضرات۔ تو جب گزرنے کا یہ عالم ہے، عالم دین بستی سے گزر گیا، قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو مجھے کہہ لینے دو، جب عالم دین طالب علم کے گزرنے سے 40 دن تک عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے، تو جس بستی کے اندر عالم دین قبرستان میں موجود ہو، صبح قیامت تک عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب گزرنے کا یہ عالم ہے تو رہنے کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بستی والوں، آپ بڑے مبارکباد ہو، آپ کے جتنے احباب و اقارب اس پوری بستی کے قبرستان کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ حدیث رسول کے مطابق خدا کی قسم علامہ مفتی عبداللہ شاہ صاحب کے اس قبرستان میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی بخش دیے گئے اور انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے جو نبی فرما دیں اسی پہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ وہ علماء ہیں جن کے دلوں میں خشیت الہیہ رچی بسی ہوا کرتی ہے۔ اور دیوبندیوں کے لیے، وہابیوں کے لیے، غیر مقلدوں کے لیے یہ ایک شمشیر رضا تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی سید عبداللہ شاہ صاحب کا کیا کہنا، اہل تشیع کے لیے بڑی شمشیر بے نعام تھے۔ آج سادات اکرام کے گھرانے میں کچھ لب کشائی کر رہا ہوں۔ سادات اکرام کا گھرانہ ہے اور بڑی بات ہے کہ قبلہ پیر عبداللہ شاہ صاحب کی وجہ سے الحمدللہ
یہ گھرانہ ٹنا ٹن سنی ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد کسی اہل تشیع سے ان کا رابطہ نہیں، تعلق نہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں ہوگا، انشاءاللہ کیونکہ جس گھر میں ایسا عالم بے بدل ہو، عالم ربانی ہو، انشاءاللہ وہ کسی دوسرے فرقے کی طرف نہیں جائے گا۔ رجوری کے اندر گرد و نواح بعض لوگ ایسے ہی سادات کرام کے بعد جا کر کے ان کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کی خرافات ڈال رہی ہیں، خلفاء راشدین کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے۔ میں سادات کرام کے گھرانے میں جاتا ہوں اور انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آپ ہوشیار رہو، آپ کے ایمان کو کاٹنے کے لیے، ایمان کو دور کرنے کے لیے چور لگ چکے ہیں، ان سے بچنا۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے آپ کے سامنے آئیں گے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر کے صبح قیامت تک مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ السلام ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا تاج پہن کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اور قیامت تک کسی نبی کی شریعت چلنے والی نہیں، قیامت تک شریعت مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک اور بعد القیامت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک حضرات لبیک۔ تھوڑا تشریف فرما ہو جائے۔ حاضر کر یا کھڑے کر کے قبلہ الحمدللہ، تھوڑے بیٹھ جا، ٹائم کم ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اللہم لبیک۔ تو حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کے پاس آئیں گے میرے سادات کرام، علم کی وراثت، علم کے صحیح حقدار تو آپ، سبحان اللہ۔ آپ کا لباس، آپ کی وضع قضا، آپ کا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ سارے لوگ دیکھ کر کے سمجھے کہ واقعہ شہزادے مصطفیٰ جا رہا ہے، شہزادہ رسول جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ چور پیچھے لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جو ہے توہین کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت علی شیر خدا کا پہلا نمبر تھا، پہلے خلیفہ وہ تھی، ان کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے۔ ارے عقل کے اندھوں، پہلے یہ تو سوچو 1450 سال کے بعد تم یہاں آ کر کے ناپنے لگے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمہارے کہنے سے دوبارہ خلافت تو کسی کو نہیں ملے گی۔ ہمارا علی تو علی ہے، چاہے وہ خلیفہ اول بنے چاہے خلیفہ چہارم بنے، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے تینوں خلفاء کو خلیفہ بنایا، تینوں کو بنایا۔ حضرت علی جنہوں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو کئی منو ٹنوں کا دروازہ ہاتھ سے اکھیڑ کر کے 40 گز دور پھینک دیا تھا، وہ علی اگر خلافت اول کا حقدار ہوتا تو وہ اپنا حق لینا بھی جانتا تھا، وہ اپنا حق لینا بھی جانتا تھا۔ اور صحابہ میں آپس میں ایسے محبت تھی جیسے سگے بھائیوں میں محبت و پیار ہوتا ہے۔ آج تمہیں کس نے لیڈر بنا دیا 1450 سال کے بعد؟ یہ حق ان کا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا؟ حضرات دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، صحابہ کرام کی محبت بھی دلوں میں رکھو، اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی اپنے سینوں میں رکھو۔ قرآن مقدس کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، اور قرآن پاک کو پکڑنے